بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دعا کے متعلق اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر چند باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دعا جلدی قبول نہیں ہوتی اور دعا بالکل قبول نہیں ہوتی، ان میں بڑا فرق ہے۔ دعا بالکل قبول نہیں ہوتی، اس کے کئی اسباب ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ فی الحال جو ہماری گفتگو ہے وہ اس موضوع کے متعلق ہے کہ دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ جل شانہ نے اپنے اختیار میں، اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا کام اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ کس وقت دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، یہ اللہ جل شانہ کے کرنے کا کام ہے۔ میرے ایک بہت قریبی ڈاکٹر صاحب تھے، جاننے والے، اب وہ فوت ہو گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہماری ضروریات ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انکار نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی ایک ویڈیو کلپ میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے تو تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوتی ہے، بشرطے کہ اس نے کسی ناجائز معاملے کی دعا نہ مانگی ہو۔ تو اللہ کے ہاں انکار نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ جس وقت اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ پاک وہ عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق کا مل جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کی توفیق کا مل جانا یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی جو عاجزی ہے اور جو اس کا اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک تسلی بھرا مضمون ایک حدیث میں ملتا ہے، کنز العمال کی یہ حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن بندہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، اپنی کسی ضرورت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ضرورت کو مؤخر فرما دیتے ہیں، یعنی اس کا کام نہیں بنتا، وہ کام روک لیتے ہیں۔ جبکہ کوئی غیر مومن جب اللہ پاک سے مانگتا ہے یا سوال کرتا ہے یا اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کو اللہ سمجھتا ہے، دیکھیں اس کے پاس تو طاقت یا اختیار نہیں ہے، کھانا پلانا پینا تو اللہ تعالیٰ غیر مسلمین کو بھی اللہ ہی دے رہے ہیں، وہ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بت سے مانگ رہے ہیں یا ہم اپنے دیوتا سے مانگ رہے ہیں، لیکن ضروریات تو ان کی اللہ ہی پوری کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا وہ اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں، جبکہ مومن بندے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں تو اس پر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کافر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی ضرورت کو اس لیے پورا کر دیتا ہوں کہ لِأَلَّا يَدْعُونِي، تاکہ وہ مجھے پکارے نہ، وَلَا يَذْكُرُونِي، اور نہ ہی وہ مجھے یاد کرے۔ فَإِنِّي أُبْغِضُهُ وَأُبْغِضُ صَوْتَهُ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ، کیونکہ میں اس کو بھی ناپسند کرتا ہوں اور اس کی آواز بھی مجھے سخت ناپسند ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اللہ اس کی ضرورت کو روک لیتے ہیں تو اس پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی ضرورت کو اس لیے روک لیتا ہوں کہ لِأَلَّا يَنْقَطِعَ عَنِّي، تاکہ وہ اپنا تعلق مجھ سے توڑ نہ لے، وَيَدْعُونِي، اور مجھے پکارے، وَيَذْكُرُونِي، اور میرا ذکر کرے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے۔ فَإِنِّي أُحِبُّهُ، میں اس بندے سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں، اور اس کا جو میرے سامنے گڑ گڑانا ہے میں اس گڑ گڑانے کو بھی جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنا تسلی بھرا مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فکر سے آزاد ہو جانا چاہیے کہ ہماری دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دعا اس لیے جلدی قبول نہیں ہو رہی ہوتی کہ میرا اور آپ کا وہ اللہ کے
سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے اپنی تذلل کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کا پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔